مالیاتہ کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو مدد قلم سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، آپ تو حرام راستوں سے دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، آپ کو تو چھوٹ ملی ہوئی ہے ہر طرح کی، آپ تو فلمیں بنا کر دین کی باتوں کی نشریات میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی دین کی دعوت کو قلم کے ذریعے پہنچا رہا ہے، ہماری اللہ کا لفظ چھپا ہوا ہے، صاف لکھا ہے کہ وہ قلم سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، یہ صاف فرمایا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا ہے، کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم باقی، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم باقی ہے، ہماری اللہ کا محفوظ چھپا ہوا ہے صاف، بالکل اس کا صاف مطلب ہے کہ قلم کا متبادل نہیں ہو سکتا، بلکہ صاف بات میں کہتا ہوں کہ اگر کسی تحریر میں کوئی اثر ہو سکتا ہے، اگر کسی تحریر میں کوئی اثر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تحریر شرط ہے۔ میرے انتہائی محترم بزرگ دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، جو اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا۔ جو اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا۔ ایسی بے شمار آیتیں ہیں اور روایتیں ہیں جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم دعوت کا فریضہ بدن کے استعمال کے بغیر ادا نہیں ہوتا۔ دعوت کا فریضہ بدن کے استعمال کیے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح طہارت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی۔ اس طرح طہارت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی، اس طرح بدن کے استعمال کیے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس بات کو امت اتنا بھلا چکی ہے، اور امت نے دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے بدن کے اتنے متبادل بنا لیے ہیں، اپنے بدن کے اتنے متبادل بنا لیے ہیں کہ اب امت کو اس بات سے انکار ہو گیا ہے کہ دعوت کے فریضے کے ادا کرنے کے لیے خود چل کر جانا کوئی ضروری نہیں، جو اصل تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو رواجی شکلیں تھیں وہ اصول بن گئی۔ مجھے آپ سے بہت ہی ضروری باتیں عرض کرنی، یہ قرآن جس سے بھرے ہوئے یہ صرف بدن کا استعمال ہی دعوت کے فریضے کو ادا کرا دیتا ہے، اس طرح صرف بدن کا استعمال ہی نماز کے فریضے کو ادا کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ، کوئی طاقت، کوئی سبب، کوئی مال ایسا نہیں ہے جس سے نماز کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اگر آپ کو اپنی نماز کا فدیہ دینا ہے تو آپ کی موت کے بعد فدیہ دیا جائے گا، حیات میں آپ مال سے نماز کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ آپ میری بات پر پوری توجہ دیں، آپ کی نماز کا فدیہ آپ کے مال سے آپ کے مرنے کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے، حیات میں نہیں۔ آپ بول رہے ہیں نماز بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، مال اس کا بدل نہیں ہو سکتا، مال اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ مر جائیں
اور آپ کے ذمہ نمازیں رہ جائیں تو اس کا فدیہ ہوگا. اسے وجاہت کرنا ہے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے. مال اور اسباب اور ذرائع یہ اس کا بدل نہیں ہوتا، اس کا بدل نہیں ہوتا. مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے. لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ اسباب اور ذرائع کو استعمال کیا جائے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، حالانکہ آلات و ذرائع کے استعمال سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. اگرچہ وہ آلات اور ذرائع جائز ہی کیوں نہ ہو، حرام ہو، مشتبہ ہو، مکروہ ہو، تو الگ بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جائز ذرائع سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. ایک مثال کرتا ہوں. اذان کی مشروعیت سے پہلے، اذان کے شروع ہونے سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کیا جائے. جو لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں آلات اور ذرائع کے استعمال کا اور اس پر زور دے رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سنت سے اور سیرت سے کوئی مناسبت باقی نہیں ہے. ان کو سیرت سے اور سنت سے کوئی مناسبت نہیں ہے. وہ زمانے کے غلام ہیں اور وہ زمانے کو دیکھ کے چلتے ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے. ہمیں آپ سرچ کرنا ہے. اس زمانے کا مروجہ نظام، شادیوں میں دف کا استعمال ہوتا تھا. شادیوں میں دف کا استعمال ہوتا تھا. آواز اور اعلان، کیونکہ شادی کے اعلان کا حکم ہے. شادی کے اعلان کا حکم ہے کہ شادی کا اعلان کا. تو اس زمانے میں دف کا استعمال ہوتا تھا. دقت یہ پیش آئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کیا جائے. اذان شروع ہوئی تو صحابہ کرام نے اس زمانے کا مروجہ نظام پیش کیا کہ یہ مروجہ نظام ہے. مروجہ نظام کو نماز کے فریضے پر جمع کرنے کے لیے صحابہ نے رائے پیش کی. قال کہ رسول اللہ ہم اگر ڈھول بجا دیا کریں پانچوں نماز سے پہلے اور اس کی آواز سے لوگ جمع ہو جائیں، فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ یہود کا طریقہ ہے، ہم ان کے طریقے کو نماز کے لیے استعمال نہیں کریں. آپ غور کریں. آپ ایک ضرورت ہے، ایک عبادت ہے. ایک ضرورت ہے، ایک عبادت ہے. جو چیز ضرورت کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ عبادت کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے. آپ توجہ دیں گے میری بات. جو استعمال ہو رہی ہے ضرورت کے لیے وہ استعمال نہیں ہو رہی عبادت کے لیے. اس کی آواز ہوگی، لوگ جمع ہو جائیں گے. فرمایا کہ نہیں، نماز عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے ڈھول کا استعمال مناسب نہیں ہے. لہذا وہی معمول رکھو کہ بلال گھر گھر پر جائیں اور لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیں. اگر ڈھول نہیں تو ہم سارنگی استعمال کرتے ہیں. اس سے نماز اس پر کہیں گے نماز دور تک آواز پہنچ جائے گی. مدینے کی تھوڑی سی آبادی ہے، یہ نماز کے لیے آ جائے گی. فرمایا کہ نہیں، سارنگی استعمال کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. ہم ان کے طریقے کو نماز پر جمع کرنے کے لیے استعمال کریں.
صحابہ نے عرض کیا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلائیں گے ہر نماز سے پہلے، اس کا دھواں اٹھے گا اور سب کو بتا دیا جائے گا کہ یہ مسجد سے دھواں اٹھے تو نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ فرمایا آگ جلا کے لوگوں کو جمع کرنا یہ مجوس کا طریقہ ہے، ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں، یہ طریقہ مجوس ہے۔ آپ غور کریں، نماز ایک اجتماعی فریضہ ہے اور نماز کی ادا کرنے کی جگہ متعین ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو آدمی جائے وہاں نماز پڑھ لے، کہ نہیں آپ اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں آئیے نماز کے لیے۔ یہ ایسا اجتماعی عمل ہے، یہ ایسا اجتماعی عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی شدید عذر کے نہ ہونے پر مسجد نہ آئے اور نماز جماعت سے نہ پڑھے اور نماز کا پابند ہو مگر جماعت کے نماز کے مسجد میں نہ آئے، فرمایا کہ ایسا شخص جہنمی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نماز ایسا فریضہ ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کا وقت بھی متعین ہے، اس کی جگہ بھی متعین ہے۔ تاخیر ہوگی نماز قضا ہو جائے گی۔ اس پر جمع کرنے کا کے لیے شدید مجبوری آ گئی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، بلال گھر گھر پر جائیں اور سب کو نماز کے لیے بلا کر لائیں۔ کہ یہ ایک دقت پیش آ رہی ہے، جب کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو آپ ایک جائز چیز کے استعمال میں سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ایک دقت پیش آ رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ سہولت پیدا کریں۔ فرمایا کہ نہیں، ہم یہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ خواب میں فرشتے نے آ کر عبداللہ بن یزید بن عبد ربہ کو یہ صاف کہہ دیا کہ سارنگی استعمال مت کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، میں تمہیں اذان سکھلاتا ہوں۔ اس زمانے کے مروجہ نظام کو چھوڑ دیا گیا۔ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس زمانے کے مروجہ نظام کو چھوڑ دیا گیا اور گشت کو اختیار کیا گیا لوگوں کو نماز پر جمع کرنے کے لیے۔ اس زمانے کے چھوڑ دیا گیا، اس زمانے کے مروجہ نظام کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ یہ نظام غیروں کا نظام ہے اور ان کے طریقوں کے مشابہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے منع فرما دیا، صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مروجہ نظام کو چھوڑنے پر دعوت تامہ الہام فرمائی، جو اسلام کا وہ شعار ہے کہ جہاں اذان نہ ہو وہاں حملہ کر دو کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، اس زمانے میں کا مروجہ نظام جو ایک کچھ بھی نہیں تھا، اس کو چھوڑنے پر اذان اعلان کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جو وہ مروجہ نظام ترقی کر کے اور آگے بڑھتے 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 وہ گناہ کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ مروجہ نظام کو استعمال کیا جائے دین کی اشاعت اور دین کی دعوت کے لیے، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، جو لوگ پلٹ کر اس نظام کی طرف آئے ان کی مسجدوں سے اذانیں ختم ہو گئیں، ان کی مسجدوں میں نیٹ سے اذان ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مروجہ نظام کی نحوست نے ان کو اسلام کے شعار سے محروم کر دیا، کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی گئی ہے جواز کی۔ ہر آدمی جواز کے دلائل تلاش کرتا ہے بجائے سنت کے طریقے تلاش کرنے کے، بجائے
طریقے سے علاج کریں گے، جواز کے طریقے سے علاج کرنا ہے. سوچیے جب آلات ترقی کر کے یہاں تک پہنچے تو آج ایسی مشین آپ کو ملیں گی دنیا میں جن میں مؤذن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مؤذن کیوں نہیں کہ مؤذن کیا ضرورت ہے، آواز ہی تو پہنچانی ہے نا. نیٹ کی اذان سے لوگوں تک اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے، ان کی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا، ان کی مسجدوں میں مؤذن وہ نیٹ کی آواز سے اذان کی آواز پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مؤذن کی کوئی ضرورت نہیں. گویا کہ آلات کے ذرائع نے امت کو دعوت کے شعار سے اور اسلام کے شعار سے امت کو محروم کر دیا. میں نے ایک بنیادی بات عرض کی کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے. یہ کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی آلے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے. اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے. یہ فریضہ کسی آلے سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے. اس لیے کہ حدیث میں صاف فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. یہ جہاد کا اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. ایمان کا دوسرا درجہ اور ایمان کا اور جہاد کا دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ آدمی منکر کو زبان سے بدلے. اور ایمان کا آخری ضعیف ترین درجہ اور جہاد کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ آدمی منکر کو اپنے دل کے ذریعے بدلے. ماحول کو بدلنا ہے، یہ ہاتھ کے ذریعے، یہ زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے. اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی چیز حدیث میں نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں انسان کے بدن سے متعلق ہیں. یہ تینوں انسان کے بدن سے متعلق ہیں. یہ تینوں انسان کے بدن سے متعلق ہیں. تو میں اگر کسی منکر کو بدلنے کے لیے، ختم کرانے کے لیے، اس کے لیے آپ کا دل آپ کا دل متاثر نہیں ہے اور آپ منکر کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہیں آتا یا آپ کا دل نہیں دکھتا تو آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. بالکل سچی سیدھی بات ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں. ہم نے عرض کیا کہ آلات اور ذرائع، مال اور اسباب، اس کا اس دعوت کے فریضے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی صورت میں مال کا انفاق، مال کا خرچ کرنا، وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی طرح سے دعوت کا بدل نہیں ہو سکتا. کسی بھی طرح نہیں، یہ دعوت کا بدل نہیں ہو سکتا. اللہ نے کافروں سے بھی یہ کہہ دیا ہے، اللہ نے کافروں سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم بیت اللہ کی آباد کاری اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی مرمت اور اس کی صفائی ستھرائی اور آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانے اور آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کو دودھ کی لسی بنا کر پلانے کو اگر تم نے اللہ کے دین کی محنت کا بدل سمجھ لیا ہے تو یاد رکھنا، ان سے اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والا اور یہ سارے کار خیر کرنے والا اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر کے کام تو اور بھی خیر کے کام تو اور بھی ہیں. اگر آپ کا مال یا آپ کا وقت اللہ کے راستے کے خروج پر خرچ نہیں ہو رہا ہے
تو کیا خیر کا یہ ایک ہی راستہ تھوڑی ہے، خیر کے کام تو اور نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بات کو غور کیا جائے۔ کیا آیا تمام سبل خیر میں، آیا تمام سبل خیر میں مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی کو کوئی ثابت کر دے، ایک صحابی کو کوئی ثابت کر دے کہ فلاں صحابی ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا ہے لیکن جان نہیں لگائی انہوں نے دعوت میں، کوئی ایک ثابت کر دے، ناممکن بات۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح مال وہ جان، عبادت میں جان کا بدل نہیں ہے، اسی طرح مال دعوت اللہ میں جان کا بدل نہیں ہے۔ انہیں عادت بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خیر کے کاموں مال خرچ کرنا، خیر کے کاموں مال خرچ کرنا یہ دعوت اور تبلیغ کا بدل ہو سکتا ہے۔ اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء، اللہ کے راستے میں نکلنا کا حکم دے دیا، فیصلہ ہو گیا، جمعہ کا دن آ گیا، سید العلماء ہیں، سید العلماء ہیں، سارے بڑے مفتی ہیں۔ خیال یہ ہوا کہ جماعت صبح روانہ ہو جائے اور میں مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز ادا کر کے روانہ ہوں۔ یہ ارادہ کیا کس نے؟ معاذ بن جبل۔ جمعہ صبح روانہ ہو گئے، حضرت کی نظر پڑی، ہمارے معاذ تم گئے نہیں، دل چاہا کہ آپ کا خطبہ سنوں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، اور جماعت تو یہ صبح گئی ہے میں نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر نے یاد دلایا یہ کہ صحابہ کرام کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس دعوت اور خروج کی اہمیت کو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ہرگز متاثر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ متاثر ہو۔ حضرت عمر نے فوراً یاد دلایا معاذ کو کہ معاذ کیا تم بھول گئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے لیے اور آپ کا خطبہ سننے کے لیے مدینہ منورہ میں صرف آدھے دن رہنا طے کیا تھا۔ وہ کہتے تھے میری سواری بہت تیز ہے اور مجھے جماعت تک پہنچا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رواحہ سے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے معاذ کو یاد دلایا، حضرت عمر نے معاذ کو یاد دلایا کہ معاذ تم یاد کرو کہ آپ نے کیا فرمایا تھا ابن رواحہ سے۔ اس روایت کا ایک ایسا جملہ ہے، اس روایت کا ایک ایسا جملہ ہے جس نے اس بات کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا اللہ کے راستے کے خروج کا بدل کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ تمام سبل خیر جس میں آدمی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایسے راستے میں مال خرچ کرے جو خالص دین کی ضرورت کے لیے اور اسلام کی قوت کے لیے خرچ ہو رہا ہو، لیکن صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کے راستے کے خروج کا بدل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ مال کا انفاق وہ بدن کا متبادل نہیں ہو سکتا، مال کا خرچ کرنا بدن کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اب میں ابن رواحہ، اگر تم ساری دنیا میں جتنا مال زمین کے اوپر نیچے ہے وہ سارا کا سارا تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو، تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، وہ تم سے 500 سال آگے نکل گئے۔
500 سال آگے نکل گئے، تم اس جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے صاف فرمایا جتنا مال ہے زمین کے اوپر نیچے، تم سارا کا سارا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ بات صاف کر دی، بلکہ خود ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں 6000 سونے کی اشرفیاں مدینہ منورہ میں رہ کر خیر کی راہ میں خرچ کر دوں، اس نے سوال ہی کیا کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ یہ سوال صحابی نے کیا اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں وہ میں بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور جتنے بھی خیر کے راستے ہو سکتے اگر میں اس پہ خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے خروج کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور سو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا روایت میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور وہ تلوار سے کفار سے قتال کر رہا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت میں میدان میں کافروں سے قتال کر رہا ہے، یہ نہیں فرمایا روایت میں، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور سو رہا ہے۔ فرمایا یہ خروج میں سونے والا جو نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں اگرچہ سو رہا ہے، فرمایا وہ بھی تیرے اس 6000 درہم کے خرچ کرنے والے سے افضل ہے۔ کہ جو اللہ کے راستے میں لکھا ہوا ہے سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے، میں وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ یہ ساری روایتیں صرف یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں، بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے، بدن کا استعمال اس کے لیے شرط۔ یہ فریضہ کسی ذریعے سے ادا نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کا منصور ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو مدد قلم سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، آپ تو حرام راستوں سے دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، آپ کو تو چھوٹ ملی ہوئی ہے ہر طرح کی، آپ تو فلمیں بنا کر دین کی باتوں کی نشریات میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی دین کی دعوت کو قلم کے ذریعے پہنچا رہا ہے، ہماری اللہ کا لفظ چھپا ہوا ہے، صاف لکھا ہے کہ وہ قلم سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، یہ صاف فرمایا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا ہے، کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم باقی، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم باقی ہے، ہماری اللہ کا محفوظ چھپا ہوا ہے صاف، بالکل اس کا صاف مطلب ہے کہ قدم کا متبادل نہیں ہو سکتا، بلکہ صاف بات میں کہتا ہوں کہ اگر کسی تحریر میں کوئی اثر ہو سکتا ہے، اگر کسی تحریر میں کوئی اثر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تحریک شرط ہے، اس کے لیے تحریک شرط، اس کے لیے تحریک شرط ہے۔ اللہ اکبر، اتنی مدت گزرنے کے بعد اور نبوت کا اکثر زمانہ وہ نقل و حرکت ابرائی دعوت میں گزر گیا، تب اس بات کا نمبر آیا کہ بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے جماعت بھیجی جائے اور جماعت کے ساتھ بادشاہ کو خط لکھا جائے۔ آپ سوچیے، آپ بدن کو استعمال کیے بغیر باطل آلات سے دین کی نشریات کو امت کی ہدایت کا اور تعلیم کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی اور اس کی سوچ کوئی نہیں۔ جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت کا اکثر وقت
جسمانی تکالیف اور قلبی اذیتوں کے ساتھ گزرا ہے، اس کے بعد یہ وقت آیا کہ آپ نے بادشاہوں کو خط لکھا اور ہمیں صحابہ کی جماعت بنا کر خط دے کر بادشاہوں کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی تحریر میں کوئی اثر ہے تو وہ اصل اثر تحریر کا ہے، تحریر کا کوئی اثر نہیں ہے، اصل اثر تحریر کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں ایمان کے حلقوں میں لانے کے لیے خود کوشش کرتے تھے۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اللہ، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل کے نام، عمر کا خط دریائے نیل کے نام، یہ تحریر اتنی مؤثر ہے کہ وہ ایک دریا جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ عقل ہے اس میں، اس کے نام خط لکھ رہے ہیں کہ عمر تجھ سے کہتا ہے، عمر کا حکم ہے تیرے لیے کہ اپنی عادت ختم کر۔ ذریعے کی عادت تھی کہ جب تک ایک لڑکی کو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو اپنے والد کے درمیان اکیلی ہو، اس کو جب تک زیورات پہنا کر مزین کر کے اس دریا میں نہیں غرق کیا جاتا تھا، اس وقت دریا کا پانی اوپر نہیں آتا تھا۔ یہ ان کا ہر سال کا معمول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو خط لکھا کہ عمر تجھ سے کہتا ہے، آپ سے زیادہ کر لیجیے۔ تحریر کب مؤثر ہو سکتی ہے؟ کئی جب مؤثر ہو سکتی ہے جب آدمی اپنے بدن کو استعمال کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دے، اس کے بغیر کوئی تحریر کوئی مؤثر نہیں۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ تحریر سے دعوت کا فریضہ اللہ کی قسم ادا نہیں ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے غور کرنے کی بات۔ لوگ دین کے کاموں میں مالی تعاون کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جان کا بدل ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله۔ ایک مشرک تھا عاص بن وائل، اس کا معمول یہ تھا کہ وہ پورے سال کماتا تھا، اور حج کے موقع پر اس کا اعلان ہوتا تھا کہ جتنے بھی حجاج آئیں گے کوئی حاجی چولہا نہیں جلائے گا، کوئی کھانا نہیں پکائے گا، یہ تنہا آدمی سارے حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتا تھا، تنہا سارے حاجیوں کا انتظام تنہا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مینا کے میدان میں کوئی چولہا نہیں جلائے گا، ایک اکیلا مشرک تمام حجاج کے حج کے ایام میں کھانے کا انتظام تنہا کرتا تھا، پورے سال تجارت کرتا تھا، کماتا تھا، اور صرف اس مقصد کے لیے کہ میں آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا اس کے بارے میں کہ بیت اللہ کی آباد کاری اور بیت اللہ کی دیکھ بھال اور آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانے اور ان کے قیام دام کا انتظام کرنے کو تم نے اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے برابر نہیں، یہ اللہ کے برابر نہیں۔ میں نے یہ ساری بات یہ سمجھانے کے ریاض کی ہے کہ دعوت نماز کی طرح ایک بدنی فریضہ ہے، دعوت نماز کی طرح ایک بدنی فریضہ ہے۔ اس لیے خروج اور نقل و حرکت یہ دعوت کا قوام ہے۔ اگر آپ کسی ذریعے سے دین کی بات لوگوں تک پہنچا دیں تو میں اپنی بات پر مجھے پورا اشارہ ہے کہ
کہ اس سے آپ کی ذمہ جو دعوت کا فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا. یا آپ خود جائیں، اور اگر آپ جانے سے معذور ہیں، اگر آپ جانے سے معذور ہیں تو آپ اپنے متبادل انسان کو بھیجیں. یہی سنت ہے، صاف بات ہے، یہی سنت ہے. اگر قلم اور تحریر آپ کا متبادل ہے تو یہ خلاف سنت ہے. آپ جہاں نہیں گئے وہاں اپنے صحابہ کو بھیجا ہے. اس لیے قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائیں گے، جو لوگ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائیں گے، اللہ نے فرمایا ہے میں ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دوں گا. یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈریں گے اور اللہ کے غیر کا خوف ان کی دلوں سے نکال دیا جائے گا. یہی وعدہ اس تبلیغ کے ساتھ ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہی وعدہ قرآن میں مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے ہے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ یہ مسجد کے آباد کرنے والوں کی بھی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. میرے دوستوں، اس دعوت کا اور اس طریقۂ عمل کا، اس دعوت کا اور اس طریقۂ عمل کا سب سے پہلے مقصد ایمان کی تکمیل ہے. ایمان کی تکمیل ہے، جبکہ ایمان کی تکمیل ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت. ایمان کی تکمیل ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت. کمال ایمان ہر شخص کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت. میری بات آپ یاد رکھنا ہمیشہ، جس طرح کمال ایمان فرض عین ہے اس طرح اس کے لیے دعوت کے فریضوں کا ادا کرنا بھی فرض عین ہے. جس طرح ایمان لانا فرض عین ہے، اس ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دینا بھی فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ، مرد ہو یا عورت. اس طرح ایمان کی تکمیل فرض عین ہے. سارے ایمان والوں کو اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اب میں واقعی میں ایک سوال کرتا ہوں سب سے کہ جو ایمان لانے کا حکم ہے یہ کافروں کے لیے ہے یا ایمان والوں کے لیے؟ کافر کو تو اسلام لانے کا حکم ہے، اصلی متسلم ہے. مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. سوال اس بات کا ہے کہ اس قرآن کی اس آیت پر، قرآن کے اس حکم پر عمل کی کیا شکل ہے؟ قرآن کی اس آیت پر عمل کی کیا شکل ہے؟ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں. قرآن کی اس آیت پر عمل کی کیا شکل ہے؟ یہ حکم کیسے پورا کیا جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ حکم کیسے پورا ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو اس بات کو سمجھ لو کہ اس حکم کا مطلب ایمان کی تصدیق کا حکم دینا ہے. اللہ ایمان والوں کو ایمان کی تصدیق کا حکم دے رہے ہیں کہ مومن کا ایمان لانا اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے. اس لیے کہ آتا ہے روایتوں میں کہ ایمان بھی اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اور ایمان بھی اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے. اس کو رگڑا جاتا ہے اس کے زنگ کو اتارنے کے لیے. صاف بالکل یہی مطلب ہے. ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے
کہ حدیث فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ مجھے آپ سے بہت ہی بنیادی کام کی ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تجدید، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اس ایمان کی تجدید کا تعلق ہے اصل، اس ایمان کی تجدید کا جو اصل تعلق ہے اس کا تعلق دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے سے ہے۔ شاید میری بات کسی طرح آپ کے دل میں اتر جائے۔ لوگوں نے اپنی ذات سے انفرادی ذکر، میری تسبیحات، میری تلاوت، میرے اپنے معاملات، ہائے ہائے، اس کو سمجھ لیا ہے صرف کہ یہ میری ایمان کی تجدید کے یہ اعمال ہیں، میرا ذکر، میری تلاوت، میری تہجد، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایمان کی تجدید کا سبب یہ ہے اور آپ کے ایمان کے تازہ ہونے کا کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں، دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں۔ آپ غور کریں میری بات کرو، آپ دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں، یہی آپ کے ایمان کے وجود کی علامت ہے اور یہی آپ کے ایمان کی تجدید کا سب ذریعہ ہے۔ میں بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہی آپ کے ایمان کی، یہی آپ کے ایمان کے وجود کی علامت بھی یہی ہے۔ آپ کے ایمان کے وجود کی علامت بھی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں، اور آپ کے ایمان کی تجدید کا ذریعہ بھی صرف یہی ہے۔ صرف کہہ رہا ہوں، میں حاصل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایمان کی تجدید کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ آپ دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے دوسروں کو، اذا ذکر اللہ، تو ان کے دلوں کا جلا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن دوسروں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس سے ان کے ایمان میں کمال اور زیادتی ہوتی ہے۔ میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں کہ ایمان کی تجدید کا حکم ہے، جدید ایمان کو، ایمان کی تجدید کا حکم ہے۔ یہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس امت کو ایک کام دیا گیا تھا۔ وہ کام یہ دیا گیا تھا کہ تم اپنی ذات سے، قلم سے، اخبار سے، رسائل سے نہیں، اپنی ذات سے جا کر لوگوں کو بھلائی پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو جا کر منکر سے بچانے کی کوشش کرنا، اس فریضے کا ادا کرنا تمہارے ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو بالکل آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں۔ تمہارا اپنی ذات سے چل کر لوگوں کے پاس جانا، میں جس طرح کہہ رہا ہوں مجھے اسی طرح کہنا ہے، چاہے 100 آدمی مانے چاہے 2 آدمی مانے، میرے نزدیک دونوں برابر۔ آپ کو اشکال ہے تو آپ کو قرآن حدیث سے اشکال ہے، صاف بات۔ آپ کو انکار ہے تو آپ کو صحابہ کے عمل سے انکار ہے، یہ بات حق ہے، سیدھی سیدھی بات۔ آپ کا لوگوں کے پاس چل کر جانا اور منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے بچانے کی خود کوشش کرنا اور اسے اللہ کے فریضے پر آمادہ کرنا، یہ آپ کے
ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہے. یہ آپ کے ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہے. مجھے بالکل میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، یہ آپ کے ایمان کی تجدید کا ذریعہ. تبلیغ میں جو گشت کی اہمیت ہے وہ خدا کی قسم گشت امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے ہی لیے. امر معروف نہی منکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گشت. امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت ہے. یا آپ جائیں لوگوں کے پاس اور ان کو اس وقت کے فریضے پر آمادہ کریں اور ان کو منکر کے ماحول سے بچائیں. آپ کا یہ عمل کرنا اپنی ذات سے یہ آپ کے ایمان کی تجدید کا اور آپ کے ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. کیا علماء نے اگر کوئی شخص اتنی نفلیں پڑھتا ہے اور اتنا سجدہ کرتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے اور اتنے روزے رکھتا ہے پورے سال رمضان کے علاوہ کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائے اور زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کر دے. مولانا فضل علی منشی لکھا ہے ترجمہ السنہ میں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عمل کافی نہیں ہے. اور یہ ایمان کا معیار صرف یہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا معیار اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کریں اور آپ دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کریں. اور لہٰذا ہم ڈر گئے فرمانا کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. یہ صاف بات کی علامت ہے کہ ایمان کی تکمیل اس نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. آپ غور کیجیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ان کے ایمان کے بڑھنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے ہمارے پاس کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازاروں میں لوگوں کی خوشامد کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں کچھ دیر کے پر ایمان لے. اتصاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس چل کر جانا، ان کو نیکی پر آمادہ کرنا اور ان کو منکر سے بچانے کی کوشش کرنا یہ صحابہ کرام کے ایمان کی تجدید کا طریقہ تھا. میں بالکل اپنی بات آپ سے بے تکلف کہتا ہوں. آپ کو اشکال ہے تو آپ کی لا علمی کی علامت ہے، اس میں کوئی تردد نہیں. صحابہ کے اپنے ایمان کی تکمیل کا طریقہ یہ تھا. صحابہ کرام کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کے پاس چل کر جائیں اور ان کو نیکی پر خود آمادہ کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دو کے ہاتھ پکڑتے بازار میں اور کہتے اٹھو چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ چلو پر ایمان لے. اور فرمایا کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. یعنی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی ویسے ہی نکل گئے بازار میں، بلکہ معلوم صاف یہ ہو رہا ہے روایت سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے عمل کرتے تھے. آج اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ بولو کہہ دیتے ہیں، بعض انکار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل واقعی ہے. اور صرف حضرت عمر کا عمل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے. رواحہ نے ایک صاحب سے کہا کہ چلو اپنے پر ایمان لائیں گے تو ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا جب تو ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہیں ہم کون سا ایمان لائیں. انہوں نے یہ بات جا کر آپ سے عرض کی
کہ میں رواحہ کہتا ہوں ایمان لائیں گے، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ صاحب رواحہ پر یہ وہ مجلس ایمان کے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے رواحہ کے عمل کو پسند کیا ہے۔ رواحہ کے عمل کو پسند کیا۔ میرے دوستوں کتنی ہے بات پہلی جان لینی چاہیے۔ یہ بات سب سے پہلے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کافر اور مومن کے درمیان، ایک مشرک مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ زیادہ کیا فرق ہے؟ مسلمان عام مسلمان تبلیغی جماعت کے درمیان کا فرق نہیں ہے۔ یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کے درمیان کا فرق نہیں ہے، یہ فرق قرآن نے مشرک مومن کے درمیان کا فرق بیان کیا ہے کہ مشرک مومن کے درمیان فرق یہ ہے، صاف قرآن کیا ہے۔ ماقین مساجد اللہ کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے پہلی بات بنیادی بات کہ تبلیغ میں گشت کا موضوع دین کی بات لوگوں کے کان میں ڈال دینا یا دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینا یہ موضوع نہیں تھا۔ موضوع تھا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور اس کیجیے۔ امت کے خیر مسئلے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالے، اپنے ماحول میں لائے۔ منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے گشت ہے۔ منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے گشت ہے۔ دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینے کے لیے گشت نہیں ہے۔ ہماری ایسا کا ملفوظ چھپا ہوا ہے، کسی کے کان میں دین کی بات ڈال دینا یہ تبلیغ نہیں ہے، اصل تبلیغ دل میں اترنا ہے، بات دل تک پہنچی ہے تبلیغ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شمار واقعات صحابہ کے ایسے ہیں کہ جس میں یہ بات صاف ہو گئی بالکل کہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ دن میں بات کو اترنے کی نہیں ہے، اور خود جا کر دعوت دیے بغیر کوئی بات دل میں اترنے والی نہیں ہے۔ صاف یہ دونوں باتیں صحابہ کے عمل سے واضح ہو گئی ہیں کہ بات کے دل میں اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے، اس کے علاوہ کوئی متبادل اس کا نہیں۔ تو باطل آلات اپنے اندر اتنی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں باطل کی کہ آپ کو دھوکہ لگا ہے کہ اس طرح بھی دین کی باتیں نشر ہو سکتی ہیں اور اس طرح بھی دعوت کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے۔ میں تو بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان سارے آلات میں باطل کی اتنی ظلمتیں ہیں کہ وہ بات دل تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے قرآن نے یہ صاف فیصلہ کر دیا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ مسجدوں کو ایمان والوں سے آباد رکھنے کی کوشش، وہ کوشش کیا ہے؟ احادیث کو غور کریں۔ وہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں، جمع شدہ لوگوں میں دین کی بات کا ہو جانا یہ تعمیر مسجد نہیں ہے۔ تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سے دین کی بات ہو جائے، یہ تعمیر مسجد نہیں ہے۔ تعمیر مسجد یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کریں۔ آپ قرآن پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ 2-4 آدمیوں سے آپ ملاقات کر کے کہیں کہ گشت ہو گیا، نہیں، آپ غور کیجیے حدیث پہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرنے کا۔ اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کرو مسجد میں۔ انہوں نے اس طرح جمع کی، روایت پڑھی آپ کو پتہ چلے آپ کو، انہوں نے اس طرح جمع کیا لوگوں کو کہ بیت المقدس کی دیواریں، کھڑکیاں
کے جو ہے اوپر کا اور نیچے کا سارا حصہ اتنا بھر گیا لوگوں سے کہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی. یہ روایت پڑھی آپ کو پتہ چلے گا. اتنا بھر گیا بنی اسرائیل. یہ نہیں فرمایا کہ تم پمفلٹ ٹائپ پہ تقسیم کرا دو. لوگوں تک دین کی بات کسی طرح پہنچ جائے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے. کوئی دعوت نہیں، یہ کوئی دعوت. حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کریں. اس کا حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کریں اور یہاں جمع کر کے آپ انہیں 5 باتیں سکھلائیں. اللہ کے ذکر کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں اور اللہ کا ذکر کریں. یہ 5 باتیں اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو مسجد میں سکھلانے کا، اس میں جمع کر کے سکھلانے کا حکم دیا. یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، اگر یہ کام تم نہیں کرے تو میں کر دیتا ہوں. اور روایت میں ہے اس اندیشے سے یاد دلایا کہ کہیں اس کام میں دیر نہ ہو جائے. یہ بھائی چلو بعد میں کریں گے، اس کو بعد میں کریں گے، نہیں. فرمایا کہ اس سے تاخیر نہ ہو جائے. میں تاخیر کے اندیشے سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. یا اسلام نے کہا عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہیں کیا، اگر یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہیں کیا تو اللہ مجھے نہیں میں جتائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے. آپ ذرا سوچیے تو صحیح. لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا کیا ایسا حال کا عمل ہے؟ کیا ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس کو نہ کیا خدا نہ کرے یا اس کے کرنے میں تاخیر کر دی یا آپ نے اس کو دوسرے پر ڈال دیا؟ علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا اور اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسجد کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ مستحب کام کہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے. آپ بہت کیجیے. اگر یہ کوئی ایسا نفلی کام تھا یا یہ فرض کفایہ تھا تو یحییٰ علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا، تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے عذاب کے آنے کا کیوں خوف؟ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ ٹالا جا سکتا ہے نہ دوسروں پر ڈالا جا سکتا ہے. یہ دونوں باتیں جو ویسے معلوم ہوتی ہیں. اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ڈال دیا اور اس کو ٹال بھی نہیں دیا کہ بعد میں کریں گے. فرمایا کہ اگر اس میں ہم نے دیر کر دی تو اللہ ہمیں ذمہ میں پھنسائیں گے، اللہ ہمیں عذاب دیں گے. اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات کے دل میں اترنے، دلوں کو متاثر ہونے کا میں مسجد کا کوئی متبادل نہیں. مسجد کا کوئی متبادل نہیں، مسجد کا کوئی متبادل نہیں. آپ اندازہ کریں. حذیفہ عامر دوسری رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ آئے اور مکے والوں نے ان کو ڈرایا. میں فیل دیکھو نہ ان کی بات سنیں، ان سے بات کریں. رسول کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا. مجھے آپ کی بات سے نفرت بھی تھی، آپ کی بات کا خوف بھی تھا. میں اچھی طرح کانوں کو بند کر کے یہ ایسے ہی میں نے قدم رکھا مسجد میں، اندر سے میرے دل نے کہا تو خیر ان کی بات سنی چاہیے. میں نے کانوں سے نکالی اور آپ کی بات سنی اور میں نے فوراً آپ کی بات کو قبول کیا. مسجد سے باہر کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، مسجد میں داخل ہوتے ہی کہتے ہیں میرے دل نے اندر سے کہا ان کی بات سننی چاہیے. میں نے کانوں سے نکالی، آپ کی بات کو سنا اور مجھے فوراً اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا ہوا. یہ کو یاد رکھنا. تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو
منوانے کے لیے. سنیے میری بات. طفیل رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم سے اپنی بات کو منوانے کے لیے دو چیزیں لے کر گئے. ایک حیثیت، ایک کرامت. حیثیت اور کرامت. یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ حیثیت اور کرامت، حیثیت اور کرامت یہ اپنی ذات سے دین کی محنت کے مقابلے میں کوئی اثر نہیں رکھتی. میری بات بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو قائم ہوا ہے دنیا میں اللہ والوں کی کرامتوں سے قائم ہوا. یہ خیال بالکل غلط ہے. یہ خیال غلط ہے. یہ خیال غلط ہے. اسلام کرامت سے نہیں پھیلا، صحابی کی کرامت سے نہیں پھیلا. میری آپ کی کرامت سے کیسے پھیل جائے گا؟ یہ صحابی طفیل رضی اللہ عنہ نے ساتھ کہا، روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کرامت چاہیے، مجھے کرامت چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے کوئی ایسی کرامت کر دیں جس کرامت کو دیکھ کر میری قوم متاثر ہو جائے، میری کرامت سے متاثر ہو جائے اور وہ میری کرامت سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر دیں. حیثیت میرے پاس ہے. میری حیثیت یہ ہے کہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں جو کہوں گا وہ کرے گا. مجھے تو کرامت چاہیے. ادھر حیثیت اپنے قوم کا سردار ہونے کی، ادھر کرامت مل جائے گی تو قوم کے سامنے آئے گی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میدان میں اتر کر محنت کرنا کوئی حیثیت، کوئی کرامت اس کا بدل نہیں ہو سکتا. آپ نے دعا کی اللہ سے اور فرمایا روایت میں اللہ لہو آیا، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی، کوئی کرامت اس کے لیے کر دے. ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی پیشانی پر پیدا ہو گئی. جی ہاں، صاف چمکتی تھی ان کے چہرے پر چمکدار ایک روشنی. یہ اس کرامت کو لے کر، حیثیت کو لے کر چلے قوم کی طرف کہ میری قوم میری حیثیت سے بھی متاثر ہوگی اور مزید اس کرامت سے متاثر ہوگی. راستے میں خیال آیا کہ قوم یہ کہے گی کہ انہوں نے اپنا دین بدلا تھا، ان کا چہرہ بدل گیا ہے. اللہ سے اے اللہ اس کرامت کو ختم کر، اے اللہ اس کرامت کو ہٹا دے میرے چہرے سے. جو کرامت اللہ کے نبی سے دعا مانگ کے دی تھی، راستے میں دعا مانگ کر اللہ سے کہہ کر اس کرامت کو ہٹوایا. پھر حیثیت رہ گئی. حیثیت کی بنیاد پر گئے، قوم سے کہا کہ اسلام لے آؤ. پوری قوم نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیا ہے میری قوم سے انکار کر رہی ہے، آپ میری قوم کے لیے بددعا کر رہی ہے. فرمایا کہ نہیں، ہم بددعا نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں، دعا محنت کرو. آپ کی ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک یہ اپنی قوم میں محنت کرتے رہے تو یہ 80 خاندان اس عرصے میں اپنے ساتھ لے کر رہے. کرامت اور حیثیت، کرامت اور حیثیت کوئی چیز نہیں ہے میدان میں اتر کر محنت کرنے کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. 80 خاندان فرماتے تھے تم کام کرتے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پہلوں سے بھی نہیں لیا. ہمارے جیسا چھپا ہوا ہے، تم کام کرتے رہو میدان میں اتر کر، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پہلوں سے بھی نہیں لیا. پہلوں سے بھی اللہ نے اور تم نہیں. آپ غور کر لیجیے نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت، 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. کتنے سال کی محنت؟ دن رات کی محنت. 950 سال دن رات کی محنت. گاؤں کو قوم کے منہارا دن رات کی محنت مسلسل 950 سال. 80 افراد اکثریت کی قوم میں سے اسلام میں داخل ہوئے. طفیل رضی اللہ تعالیٰ کی 3 سال کی محنت ہے ہجرت کے بعد سے لے کر خیبر. 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے.
اس درمیان میں یہ بدر، احد، خندق تینوں غزوات ہو گئے، یہ شریک نہیں ہو سکے، یہ نہیں شریک ہو سکے کہ مجھے اللہ کے نبی نے میری قوم میں محنت کا ایک میدان دیا ہوا ہے، مجھے اس کام کو کیے بغیر میں کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ یہ تینوں غزوات ہو گئے بڑے بڑے، ابن قوم محنت کرتے رہے، نہ خندق میں آئے، نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، یہ وہاں جہاں ان کو ڈال دیا تھا محنت کے لیے وہاں محنت کرتے رہے، اور آپ خیبر کے موقع پر یہ ہے 80 خاندانوں کو لے کر آئے۔ میں تو ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جس آدمی کی زمین میں اتنا اعراض ہو اسلام سے، حق سے، کہ وہ کانوں میں روئی ٹھوس لے، اس کے دل میں بات کو اترنے کے لیے وہ صرف مسجد کا ماحول ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے ان کو اصل مسجد کے اعمال کو اصل قرار دیا کہ تربیت کا اور تعلیم کا اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل تعلق ان مسجد کے اعمال سے، جسے ہم جو ہے ملاقاتیں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ نئے آنے والوں کو جنہیں اسلام سے وحشت، جنہیں فرائض سے انکار، آپ انہیں مسجد میں رکھتے تھے اور یہ کہہ کے رکھتے تھے کہ اس ماحول کے علاوہ کوئی ذریعہ، میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، حدیث سے کہہ رہا ہوں، اس ماحول کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جو دلوں کو پلٹ دے، کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ نہیں اور بھی طریقے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ اور آپ کے طریقے تربیت سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے۔ آپ نے صاف فرمایا کہ اعمال مسجد سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ دلوں کو نرم کرنے کا اس سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ نے صاف فرما دیا۔ فرمایا مسجد میں رکھو، مسجد کا ماحول جن کی دلوں کو نرم کر دے گا۔ میرے دوستوں، میری ساری بات کا خلاصہ ہے کہ دلوں کے متاثر ہونے اور بات کے دلوں تک پہنچنے کا جو اصل تعلق تھا وہ اس طریقے محنت سے تھا۔ اسی طرح گھر کے اعمال کو بھی اعمال طہارت کہہ کر قرآن نے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، لیکن گھر میں قرآن کی تصحیح کے حلقے نے حضرت عمر کے دل کو پلٹا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر، اللہ اکبر، اس موقع پر بات کو قبول کیا ہے جب ان کے دل کی چاہت نبی کو قتل کرنے کی تھی۔ دل کی چاہت یہ ہے کہ میں نبی کو قتل کروں، ان کا گزر ہوا صرف قرآن کے حلقے میں، اور یہاں سے دل پلٹا حضرت عمر کا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان اعمال پر امت کو جمع کرنا مقصود ہے جو اعمال ہدایت ہیں اصل۔ اسی لیے قرآن نے حصر کے ساتھ کہا ہے، حصر کے ساتھ، کہ صرف مسجد کے آباد کرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن نے حصر کے ساتھ کہا، انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سوا کوئی بات نہیں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہدایت کے حاصل کرنے کا اور تربیت کا اصل تعلق وہ اعمال مسجد سے ہے۔ میرے دوستوں، پہلا مقصد یہ تھا کہ حصہ نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اہم، کہ داعی، اللہ کے بندوں کا اللہ سے جوڑنے والا، اس کے اور اللہ کے درمیان، داعی اس کے اور مخلوق کے اور اللہ کے درمیان یہ ایک رابطے کی شکل ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنا ہے۔ اس میں چاہیے کہ بندے کا خود اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہو،
دیکھو اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہو. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع کرنا، دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنا، اس سے بڑھ کر دین کی پختگی کا اور کوئی سبب نہیں ہے. سب سے بڑا سبب دین کی پختگی کا وہ دعوت اور عبادت کو ساتھ جمع کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو. اور یہ بات یاد رکھو کہ رات کے قیام اور تہجد سے بڑھ کر، رات کے قیام اور تہجد سے بڑھ کر اس کام پر مدد کا کوئی اور ذریعہ نہیں. سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی غیبی مدد کا. عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو رات کے قیام کی بہت تاکید کرتے تھے، بہت تاکید. فرماتے تھے کہ اگر دو کام تم نے زیادہ کیے، ایک رات کا قیام اور اسے قرآن کی تلاوت، رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، یہ دو کام تم نے اگر زیادہ کیے تو تمہاری اللہ کی طرف سے اس دعوت کے کام پر مدد کی جائے گی. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی جی آپ کو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے پورے دن، لوگوں کو وصول کرنا ہے، لوگوں کو وصول کرنا ہے، امت کے رخ کو جہنم سے جن کی طرف پھیرنا ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. کیا یہ میرے اللہ کا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.